بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پوری ذمہ داری سے آپ کو اللہ کی بتائی ہوئی حدود بتائیں گے کہ جن سے تجاوز کرنے سے میاں بیوی ایک دوسرے پر حرام ہو جاتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم 7 ایسے اعمال کا ذکر کرنے والے ہیں جن کے کرنے سے مرد عورت کا نکاح بغیر طلاق کے ہی ٹوٹ جاتا ہے۔ نکاح ہمارے پیارے نبی سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ہر مرد اور عورت کو نکاح کرنا چاہیے۔ جو مرد اور عورت بلا وجہ شادی نہیں کرتے، ایسے مرد اور عورتوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو انسان نکاح کرتا ہے تو اس کا نصف ایمان پورا ہو جاتا ہے۔ نکاح کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان بے شمار گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ اس لیے ہر مرد اور عورت کو چاہیے کہ شادی ضرور کریں، لیکن آج کے دور میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو نکاح میں ہوتے ہوئے بھی اپنی بیوی سے زنا کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ یہ جان نہیں پاتے کہ ان کا نکاح باقی ہے یا ٹوٹ چکا ہے۔ کچھ باتیں ہمارے مذہب میں ایسی ہمیں بتائی ہیں کہ آج کے لوگ اس کو تنگ نظری کہتے ہیں، لیکن ہم آج پوری ذمہ داری سے آپ کو اللہ کی بتائی ہوئی حدود بتائیں گے جن سے تجاوز کرنے سے میاں بیوی ایک دوسرے پر حرام ہو جاتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں 7 ایسے اعمال کا ذکر کرنے والے ہیں جن کے کرنے سے مرد عورت کا نکاح بغیر طلاق کے ہی ٹوٹ جاتا ہے۔ شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں 7 ایسے کام بتائے گئے ہیں جن کو کرنے سے انسان کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور میاں بیوی کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ میاں بیوی ایک دوسرے پر حرام ہو جاتے ہیں۔ یہ ایسی غلطیاں ہیں کہ میاں یا بیوی ان غلطیوں کو چاہے دانشتہ طور پر ملوث ہو یا غیر دانشتہ طور پر، ہر صورت میں میاں بیوی کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور بیوی میاں کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ اس لیے ان غلطیوں اور حدود کے بارے میں جاننا شادی شدہ جوڑے کے لیے لازم ہے تاکہ وہ اپنے آپ کو ایسی غلطیوں اور گناہوں سے دور رکھ سکیں۔ دوستو، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اگر میاں بیوی دونوں یا دونوں میں سے کسی وجہ سے کسی ایک کی موت ہو جاتی ہے تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر مرد مر جاتا ہے تو بیوی دوسری شادی کر سکتی ہے۔ اس صورت میں نکاح طلاق دیے بغیر ہی ختم ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، اگر شوہر یا بیوی دونوں میں سے ایک بھی دائرہ اسلام سے باہر ہو جائے تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر دونوں میں سے میاں یا بیوی اسلام کو چھوڑ کر دوسرا مذہب اپنا لیتے ہیں تو میاں اور بیوی کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ ایسی صورت میں طلاق لینے کی ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ نکاح مذہب تبدیل کرنے سے ہی ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر کسی کے ساتھ یہ صورتحال پیش آئی ہو تو اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر دونوں میں سے کوئی ایک اسلام چھوڑ دے تو بھی میاں بیوی اکٹھے رہتے ہیں تو وہ حرام طریقے سے رہ رہے ہوتے ہیں۔ اگر وہ آپس میں ہم بستری کرتے ہیں تو وہ زنا میں آئے گی۔ نمبر 3، خلا لینے سے بھی نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ خلا کیا ہے؟ ہمارے مذہب میں صرف مرد کو ہی طلاق دینے کا حق ہے کہ صرف مرد ہی طلاق دے سکتا ہے، لیکن اگر کوئی عورت اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو اس صورت میں خلا کے لیے اپیل کرتی ہے اور یہ معاملہ پھر عدالتوں میں حل ہوتا ہے۔ جب مقدمہ چلتا ہے تو عدالت میں خلا لینے کی بات جان کر عورت کو خلا دے دیتی ہے۔ اگر میاں طلاق نہ بھی دے تو بھی خلا لینے کی وجہ سے ان کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے حرام ہو جاتے ہیں۔ نمبر 4، اگر میاں بیوی میں سے کوئی ایک لاپتہ ہو جائے، کافی تلاش کے باوجود بھی لاپتہ ہونے والے کا پتہ نہ چلے تو اس صورت میں بھی میاں بیوی کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ میاں بیوی سے کوئی ایک گھر چھوڑ کر چلا جائے، کافی عرصہ تلاش کرنے کے بعد بھی نہ ملے تو اس صورت میں میاں بیوی انتظار کر کے تھک جاتے ہیں۔ اس صورت میں دونوں کا نکاح طلاق دیے بغیر ہی ٹوٹ جاتا ہے اور ان کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ ایسی صورت میں وہ کسی دوسرے سے نکاح کر سکتے ہیں۔ شریعت اسلام میں یہ عرصہ 4 سال مقرر کیا ہے، یعنی شوہر 4 سال سے زیادہ عرصے سے غائب ہو جائے تو قاضی اس کی بیوی کو نکاح سے آزاد کر سکتا ہے۔ نمبر 5، اگر کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ شادی کر لیتا ہے
لیکن بعد میں دونوں کو پتہ چلتا ہے کہ ہم دونوں نے ایک ہی عورت کا دودھ پیا ہے۔ پہلے ان دونوں کو پتہ نہیں تھا کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے رضاعی بھائی ہیں۔ بعد میں ان کو پتہ چلا کہ تو اسی وقت ان کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ ہمارے دین اسلام میں جس طرح سگی بہن بھائیوں کا نکاح جائز نہیں ہے، اسی طرح رضاعی بھائی بہن کا نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ ایسی صورتحال میں ان دونوں کا نکاح طلاق دیے بغیر ہی ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے پر حرام ہو جاتے ہیں۔ نمبر 6، ایلا، جس میں شوہر اپنی بیوی سے 4 ماہ ہم بستری نہ کرنے کی قسم کھا لے اور اس قسم کے بعد باقی 4 مہینے ہم بستری نہ کرے تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ یاد رہے کہ شوہر قسم کھائے بنا ہم بستری نہ کرے تو پھر نہ طلاق ہوگی۔ نمبر 7، اگر لڑکے کی عمر 7 سال یا اس سے بھی زیادہ ہو جائے تو اس کی ماں کو چاہیے کہ اس کے ساتھ نہ سلائے۔ بیٹی کی عمر 9 سال یا اس سے زیادہ ہو جائے تو اس لڑکی کو باپ کے ساتھ نہیں سونا چاہیے۔ اگر اس عمر میں بیٹی اپنے باپ کے ساتھ سو جاتی ہے اور اگر خدا نخواستہ باپ بیٹی کے ذہن میں برا خیال آ جائے تو باپ کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ اس لیے شریعت میں ہے کہ بیٹی کو 9 سال کی عمر سے زیادہ ہو جائے تو ماں باپ کا پیار کرنا بھی چاہیے، تو باپ صرف اپنی بیٹی کے سر پر ہاتھ پھیر سکتا ہے۔ اگر باپ اپنی بیٹی کو بوسہ لینا چاہے تو صرف سر پر لے۔ بیٹی 9 سال کی ہو جائے تو باپ کو بیٹی کے جسم سے اپنا جسم دور رکھنا چاہیے۔ اگر باپ اپنی بیٹی کو پیار کرتا ہے اور اگر باپ یا بیٹی کی صحبت جاگ جائے تو باپ کے لیے بیٹی کی ماں حرام ہو جاتی ہے، اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ اور بیٹی کے لیے یہ بھی حکم ہے۔ ناظرین، یہ وہ 7 صورتیں ہیں کہ میاں بیوی کا نکاح باقی نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ تمام شادی شدہ افراد کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دے۔ دوستوں، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں اور مزید ایسی اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہے۔ اور کمنٹ باکس میں ایک پیارا سا کمنٹ لازمی کیا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔